محمد حفیظ صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ذرا اسلام آباد تھا، اسلام آباد سے واپس پہنچا ہوں تو یہاں جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں 2-3 اہم سماعتیں تھیں۔ ایک تو پتہ اسموک والے کیس کے حوالے سے تھی، ایک میں ہاسپٹل کے کانٹیکس میں تھی۔ جو ٹیم میری پیش ہوئی ہے وہ بڑی زیادتی تھی کہ میں ہسپتال کی جگہ پہ قبضے وغیرہ کیا ہیں وہ اس کے کانٹیکٹ سے ہے، اور اس کو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ پھر یہاں آپ کے یہاں پتہ ہے یہاں دائرگی کا نظام ایک پرابلم ہے۔ آپ کی ڈائری نہیں کھولی ہوئی، آپ کا نمبر نہیں لگتے، آپ آئیں ڈائری نہ بے اسی وقت کہ آپ کو باقاعدہ جاری ہو اور ہر درخواست کے اوپر ہو، جو بھی ہے جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس پہ کیا بات ہوئی ہے ساری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی عام سماعتیں تھیں اور ایک سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کر دیا، افتخار چودھری کو آؤٹ کر دیا، یوں اگر کہہ لیں آپ تو پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ سنم اور جاوید کے کیس میں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک میں سمجھ سکوں۔ پہلا سب کام ہے یہاں PHA گجرانوالہ میں نا اپنا بنیادی طور کے اوپر پارکوں کے اندر نا تعمیرات شروع کر دی تھی۔ وہ میں لاسٹ ڈیٹ کے اوپر میں نے اسٹے کروایا تھا اور آج باقاعدہ وہ اسٹے ایکسٹینڈ ہوا اور مانا اس حوالے سے PHA لاہور تو پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا جی PHA گجرانوالہ اور ہے۔ اب PHA گجرانوالہ کے حوالے سے جو بات ہے نا ان کو بلا لیا گیا۔ پھر ایک اور خط بڑی عجیب، یعنی یہاں یاد رکھیے گا یہی تو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جس کی وجہ سے نظام بچا ہوا، ورنہ تو نظام ہی نہ بچا، یہ بتا دوں آپ کو۔ تو میں تو آج اسلام آباد میں تھا، وہاں بہت دوست کہتے ہیں، وہ مجھے بڑے نے کہا، کہنے لگا یار تو نے آواز نہیں بند کرنی، اظہر صدیق تو اپنی آواز اٹھاتا رہے۔ میں نے انہیں کہا میں تو اٹھاتا ہی رہوں گا یار، آپ لوگ بھی ہمت کریں۔ کہتا یار ہم میں ہمت ہے پر حوصلہ نہیں۔ اچھا وہ بنیادی طور پر سمجھنا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اسموک کے کیسز میں کیا حالات بن رہے ہیں، باقی چیزیں ساری کیا ہو رہا ہے، ظلم اور زیادتیاں کیا ہو رہی ہیں، ذرا غور کرنا۔ یہاں تو اگر لاہور ہائی کورٹ نہ ہوتی جہاں جسٹس علی اکبر قریشی صاحب تھے، اس کا جسٹس شاہد کریم نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور بڑی کوشش کی ہے۔ یعنی یہ لوگ عام آدمی نہیں کر سکا، تبھی تو عدالتی نظام سارا سیدھا آیا نا، اس سارے کام کو سامنے رکھتے ہوئے، جس سے بہت سی چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے شاہد کریم صاحب کو۔ اور پریشر اپنی جگہ پر ہے، حالات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کام تو اپنا کرنا چاہیے نا، اور وہ کام وہ کر رہے ہیں۔ میں ہاسپٹل کے حوالے سے بڑا معاملہ ہے کہ آس پاس کچھ لوگوں نے قبضے کیے ہیں، کوئی ویکیو ٹرسٹ آ جاتا ہے، کوئی وقاح والا آ جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ان کی جگہ ہیں، حالانکہ وہ میو ہسپتال کی جگہ ہیں۔ اور ہم نے آج میری ٹیم وہاں پیش ہوئی، میں نہیں تھا، تو وہاں عدالت کو بتایا کہ یہ تو میو ہسپتال کی جگہ ہے، اس پر باقاعدہ کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، ایک چیز سامنے موجود ہے۔ لوگ یہاں آ جاتے ہیں کہ جناب ہم نے قبضے کرنے ہیں یا ایسا ہے، اور میو ہسپتال کی جگہ چھوڑیں نا یار، ہسپتال بنے نا وہاں۔ اگر آپ لوگوں کی جگہ ہو تو آپ کی انٹائٹلمنٹ کیا ہے، سوال ہے انٹائٹلمنٹ بتائیں کیا ہے۔ آج ایک میں نے اور بڑا اہم راسلہ جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ میں خرابیوں کے خلاف ارسال کیا ہے۔ میں نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو مراسلے میں، اور میں نے ساتھ اچھا بنیادی طور پر فائلنگ سسٹم میں تاخیر ہے، غیر ضروری رکاوٹیں ہیں، اور بلا جواز اعتراضات جو ہے نا انصاف کی فراہمی بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں۔ ڈائری نمبر فوری جاری نہ ہونے کی وجہ سے آئینی، ہنگامی اور دیگر اہم وقت سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے ہیں، اور بائیو میٹرک سسٹم میں خرابی یا انٹرنیٹ بند ہونے کی صورت میں کیس وصول کرنے سے انکار جو ہے نا وہ سائلین کے ساتھ ناانصافی۔ میں نے یہ مطالبہ کیا کیس جمع ہوتے ہی فوری طور پر ڈائری نمبر جاری کیا جائے، جبکہ بائیو میٹرک کارروائی بعد میں مکمل کر لیجیے، کیا عرض ہے سر اس کے ساتھ، اور عدالتی عملہ ایک ایک کر کے اعتراضات عائد کرے، جس سے وکلا اور سائلین کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ تجویز دی گئی ہے کیس جمع کراتے ہی تمام اعتراضات ایک ہی بار تحریری طور پر ہٹائیں تاکہ غیر ضروری تاخیر ختم۔ کیس فائل ہوتے وقت فوری ڈائری نمبر جاری کیا جائے، اور فائلنگ کا باقاعدہ ریکارڈ مہیا کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اور اس کیس میں موجودہ صورتحال جاننے کے لیے جدید ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم جو ہے نا وہ متعارف کرانے کی درخواست بھی کی ہے۔ اپنا فائلنگ کاؤنٹر کی سخت مانیٹرنگ، شفافیت اور ون ونڈو نظام قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ عام آدمی کے لیے عدالت تک رسائی آسان بنا رجسٹرار کی آئینی اور انتظامی ذمہ داری قرار دی گئی ہے، اور میں نے اس خط کی نقول جو ہے رجسٹرار سپریم کورٹ، وفاقی آئینی چیف جسٹس پاکستان بار کونسل، نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کو بھی میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھجوائی ہیں۔ اگلی جو بات بڑی مزیدار ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی پارٹی کو فارغ کر دیا، وہ ان کی سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کر دیا۔ انہوں نے پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی لی تھی اور ان کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا، اور انہوں نے سنوائی کا بہت موقع دیے، اور انٹر پارٹی الیکشن کیس میں بھی کئی بار طلب کیا، تاہم مسلسل عدم پیشی کی وجہ سے پارٹی کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ اس طرح کی پارٹی شیٹنگ ایسی ہوتی ہیں جب بنتی ہیں تو موقع کے ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہیں، یاد رکھنا آپ۔ ایک بات بڑی زبردست ہے، سنم جاوید کا کیس میں الیکشن کورٹ میں PICA ایکٹ کے تحت مقدمے کی سماعت، جیل حکام نے سیکورٹی خدشات، ذرا سنیے گا،
یعنی عمران خان صاحب تو آئیں گے سنم جاوید کے لیے سیکیورٹی عدالت میں پیش کرنے سے معذرت کر لی اور جیل ٹرائل کی درخواست دائر کر دی. عدالت نے نماز دیتے ہوئے کہا کہ یا تو سنم جاوید کو پیش کریں یا پھر حکومت اپنا مقدمہ واپس لیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیس جو ہے نا اب آپ کے سامنے بڑا واضح ہے. ایک اور بڑا مزہ، میں جسٹس خادم حسین سومرو کی تعریف بہت کرتا ہوں، بہت میرٹ پہ چیزیں چلتی ہیں. اس طرح کے ججز جو نا اثاثہ ہیں ہمارے لیے. 5 سال قبل مقدمے میں بری ہونے کے باوجود اس درخواست کا نام، گزار کا نام انٹرپول ریڈ نوٹس میں شامل ہے. یہ اس کی سماعت ہوئی. عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ ہونے پر عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. اور سماعت کے دوران جو ہے نا ایڈیشنل اٹارنی جنرل راشد حفیظ نے جو ہے نا عدالت کو آگاہ کیا کہ ریڈ نوٹس سے درخواست گزار کا نام لکھا. یہ نہیں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کیا حال ہے. لیکن بیوروکریسی کس طرح سے معاملات کو لے کے چلتی، کوئی پوچھنے والا نہیں. جو دل چاہے سفید کریں. یہ عدالتیں آج ایکٹیویزم نہ کرے تو ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں. پاکستان کے اندر حالات واقعات یہی ہیں. اور بیوروکریسی کے رویے پر جسٹس خادم حسین سومرو نے برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ آپ سینئر افسر ہیں اور پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کیریئر متاثر ہو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کریں. ایک موقع دے رہی ہیں، آپ کا نام نوٹ کر رہے ہیں، آئندہ حکم عدولے کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اور بڑی سنجیدہ آبزرویشن ہے. یہ افسران اپنے اسٹیٹ کونسل کو بھی بات نہیں مانتے. سرکاری وکیل عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ افسران نے کاغذ تھماتے ہوئے حتیٰ کہ فون پر بھی ان کی بات نہیں سنتے. جو میں بات کہہ رہا تھا نا کہ عدالتوں کی حالت یہ ہو گئی ہے، یہ تو پھر کوشش کر رہے ہیں، یہاں تو حالت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور عدالت میں جو یہ بات کرتے ہوئے نا خادم سومرو نے کہا ہم نے خود دیکھا ہے کہ لاڑکانہ میں سرکاری وکلا ایک دن پہلے بریف ہوتے تھے. جب یہ وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں کم از کم احتیاط ہونی چاہیے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ ریڈ وارنٹ کے معاملے پروسیجر مسئلہ ہے اور عدالتی حکم کے مطابق عمل کرا دیا گیا اور کیس کی سماعت جو ہے نا عدالت نے ملتوی کر دی. ایک اور اہم معاملہ تھا وہ درختوں کی کٹائی کے معاملے پر. جسٹس خادم حسین سومرو نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ آئندہ اس حوالے سے مزید سخت اقدامات بھی کیے جائیں. وفاقی درون کی حدود میں ایک درخت بھی کاٹا گیا تو توہین عدالت تصور کیا جائے. کہ شہر میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت رہے. ماضی کے کراچی اور آج کے کراچی کا موازنہ کریں، صورتحال واضح ہو جاتی ہے. اور یہاں سلیم صافی کا ذکر بھی آ گیا. سی ڈی اے کے وکیل نے بتایا کہ F9 پارک سے 12,800 پیپر ملبری درخت کاٹے گئے اور ان کی جگہ 40,000 نئے درخت لگائے گئے. انہوں نے کہا سلیم صافی پروگرام میں پیپر ملبری درختوں کا معاملہ اٹھایا جس پر وزیر اعظم محافظ نے نوٹس لے لیا. عدالت نے کہا سلیم صافی کون ہے؟ تو وکیل نے بتایا وہ صافی ہیں جنہوں نے اس موضوع پر لکھا. مجھے پوچھا کہ یہاں کوئی ایگریکلچر یونیورسٹی موجود ہے؟ تو جواب آیا اس ادارے سے معاونت لی گئی. سی ڈی اے نے وکیل سے کہا آئندہ سماعت ادارے میں آگاہ کریں. اور ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں یاد رکھیے گا تحقیق کے وقت کے ساتھ بدلتی ہے، مگر افسوس کہ وفاقی ادارے دارالحکومت کے ایک بڑے ادارے بغیر مستند تحقیق کا یہ اقدام کیا. یہ بھی کہا کہ اب جو چیز یہاں موجود ہے وہی رہے گی اور کسی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی تو توہین عدالت کی کارروائی کی سخت سزا دی جائے گی. یہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ کنٹینیو مینٹیننس ہے. بار بار یہ معاملے آتے ہیں، بار بار عدالت دیکھتی ہے اور عدالت ان کو اس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتی ہے جس طریقے سے آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. یہ سمجھنا ہے آپ کو، اس نظام کو سمجھنا ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی کیا ہو رہی ہے. یہ نظام کہاں کھڑا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے. یعنی آپ درخت بچائیں، ماحول بچائیں، آپ ماحول دوست ہیں، آپ ماحول دوستی کا کام کریں. ساری باتوں کو اس سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن اگر آپ یہ کرنا یہ دیکھیں یہ سارا کون کر رہا ہے. آپ بیوروکریسی کو روک سکتے ہیں، سیاستدانوں کو روک سکتے ہیں، اس بدماشی سے نہیں روک سکتے. آپ تو ڈالتے ہی ہیں جو بیٹھ کر تھوڑا بہت آپ کو آپ کی بات سنتی ہیں، آپ کو انصاف کے دروازے پہ لے کر جاتی ہیں، آپ کے لیے دروازے پیدا کرتی ہیں اور آپ یوں آسانی سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ نظام بہت ضروری لے کر چلنا ہے. اگر چلیں گے تو حالات بہتر ہوں گے اور تبھی ہم بہتری کی اقدامات اٹھا سکیں گے. یہ نظام ہے تو سب ٹھیک ہے اور اس نظام کو بچانے دیکھیں ونسٹن چرچل نے ایسے تو نہیں کہا تھا دوسری جنگ عظیم میں عدالتیں کام کر رہی ہیں تو جواب ملا تھا ہی تو کہ کچھ نہیں ہو سکتا. آج انگلستان اس لیے بچا ہوا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے آج حالات اگر خرابی کی طرف چل رہے ہیں تو عدالتیں کیا کام کر رہی ہیں سمجھ آئیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ.